اور آگے آئیے سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وذلک الفوز العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ پچھلی آیت میں ابہام اجمال ہے، اس میں نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اس اجمال اور ابہام کو اللہ نے ختم کر دیا اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کن کے راستے پر چلنا ہے، کن کی پیروی کرنا ہے، اور امت کے دو بنیادی طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، مہاجر اور انصار۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی کس کی؟ دو صحابہ کے گروہ، جو گروہ فرقوں کے اعتبار سے نہیں تھے، اپنے عمل کے اعتبار سے معروف تھے۔ ایک وہ جو مہاجر ہیں، دوسرے وہ جو انصار ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ مہاجر ہیں۔ اور انصار کون ہیں؟ جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مالی اور دینی ہر اعتبار سے ان آنے والوں کا تعاون کیا، ان کی ذاتی زندگی میں بھی، معاش میں بھی، اور دین کے مقصد میں بھی، جس کو لے کر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ یہ کون ہے؟ یہ انصار ہے، مدینے کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجر۔ اللہ نے ان دونوں کا نام لے کے کہا، وہ سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار۔ اور پھر کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، جنہوں نے بہترین بإحسان حسن خوبی سے ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں، بعض چیزیں لی بعض چھوڑی نہیں، وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی پسند کی چیز لی اور باقی چیز کو چھوڑ دیا، نہیں، جو بہترین طور پر ان کے متبع بنے، ادھورے نہیں بلکہ پورے طور پر کمال درجے میں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو لوگ ہوئے صحابہ میں سے، مہاجر اور انصار، ان کی تعریف اللہ نے کی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کو بیان کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ تو کل ملا کر 3 لوگ ہوئے، 2 گروہ پہلے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ صحابہ کی پیروی کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ دیکھیے یہاں سے سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مہاجر و انصار ان دونوں کی بہترین طور پر پیروی نہ کی جائے۔ اب تک تو آپ صرف قرآن و حدیث سن رہے ہیں، لیکن قرآن ہی میں یہ آیت ہے کا مطلب خود قرآن میں اصول بتلایا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جس چیز پر چلے ہیں، جس دین پر چلے ہیں، جن اصولوں اور جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان سے تو ہوا ہی، لیکن ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کیا ہے؟ ایک تو رضا ہے، 2 وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ کی رضا، جنت میں دخول، جنت میں خلود، اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں کامیابی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کس چیز پر اللہ نے بیان کیا ہے؟
کن لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کیا، نام لے کر صحابہ کو بتایا، تو ان کی کامیابی بعینی ہی ہے۔ فرق یاد رکھیں دوسروں میں اور صحابہ میں، صحابہ کا نام لے کر کامیاب بتایا، کنڈیشنل نہیں۔ صحابہ جو مہاجر انصار، تو ان کا نام لے کے بتا دیا یہ کامیاب ہے۔ بعد والوں کے لیے کنڈیشن رکھی ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہا ہندوستان والے، عرب والے، فلاں ملک والے، نہیں، بلکہ بعد والوں کے لیے ایک شرط رکھی، ان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملنا اور جنت ملنا، جنت میں جانا، جنت میں ہمیشگی اور کامیابی کس کنڈیشن پر ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی ہے۔ کن کی؟ جن کا پہلے ذکر ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ان کی پیروی کے بغیر جنت نہیں، ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا نہیں۔ کن کی؟ صحابہ، مہاجر اور انصار۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، ورنہ وہ اہل حق نہیں ہو سکتے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت بھی نہیں اگر صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے، نہ صرف اعمال میں، نہ صرف افعال میں، نہ صرف اقوال میں، بلکہ اعتقادات میں بھی۔ عقیدہ ہم اپنے فلسفے کا نہیں لا سکتے، قرآن سے میری سمجھ میں یہ عقیدہ آ رہا ہے، نہیں چلے گا، یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح ہو، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ان کی پیروی کریں، یہ شامل لفظ ہے، پیروی میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیسیفکلی عقیدے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اہل کتاب خصوصاً یہودی، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے۔ تم کون ہیں؟ صحابہ۔ خطاب اس وقت جو موجود ایمان والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت میں جو تم ہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ اہل کتاب اگر ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا ہدایت پایا ہونا اس وقت قرار پائے گا جب ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو۔